اچھا چلو یہ چھوٹا آدمی ہے، اس سے بڑے آدمی کی بات میں کرتا ہوں، اس سے بڑے ایک آدمی کی بات جس کو اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی ان سب کا بانی ہے، اس فتنہ بریلویت کی بنیاد رکھنے والا ہے، جس نے اس فتنہ بریلویت کا تخت لگایا، اس کا نام اعلیٰ حضرت بریلوی ہے۔ اس نے اپنی کتاب فتاوی ہندیہ کے اندر، جس کو بہار فتاوی ہندیہ کے اندر خلاصہ کا شائع کیا گیا ہے، اس بہار فتاوی ہندیہ کے صفحہ 720 پہ لکھتے ہیں، سیاہ کتاب حرام ہے۔ سیاہ کتاب کیا ہے؟ حرام ہے۔ اچھا، اور صفحہ 721 پہ لکھتے ہیں، جو سیاہ کتاب لگائے وہ جنت کی خوشبو نہ پائے گا۔ تو پتہ ہے مبارکوں کو جو ہے جنت نہیں پائے گا کہ میرے ابا جان بھی، میرے چاچا جان کی گواہی کے لیے جنت میں کوئی نلائق آدمی کہ جنت میں کوئی جاؤ۔ آگے لکھتے ہیں، صحیح مذہب میں سیاہ کتاب حالت جہاد کے سوا مطلقاً حرام ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سیاہ کتاب کرنے والوں کی طرف نظر کرم نہ فرمائے گا۔ ان کی ہوتی بڑی چلو فتوڑ کا بے ایمان اونچا کے اللہ تعالیٰ نظر کرم میرے پیو کا بھی اجر ہونا اور ایک اس کو مجھے سے پڑھائی جاتا۔ آگے دیکھو، آگے حضرت لکھتے ہیں، حدیث پنجم، اللہ تعالیٰ پورے کمرے کو دشمن رکھتا ہے، میرے پیو کو دروازہ دیے۔ آگے دیکھ، اس اعلیٰ حضرت نے حدیث ششم کر کی ہے، زرد خلاف مومن کا، سرخ خلاف مسلمان کا، اور سیاہ خلاف کافر کا ہے۔ یہ ترجمہ تشریح قوم سے چلو یار تم اس کو بھی کرتے نہیں جانا، اپنے والد کے بارے میں کچھ وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے ابا جی کے متعلق یہ بات میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ قوم صاحب کے لیے ہے کہ وہ خود ہی پڑھ کے سنائیں گے کہ یہ اس اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے اس فرمان نبی کی تشریح ہمیں کر کے سنائیں۔ اور آگے لکھا ہے، سب سے پہلے خلاف سیاہ فرعون میں لگایا۔ دیکھ لو قوم صاحب کی دلیل کس سے ہوئی بھائی، کہتے ہیں سب سے پہلے کیا کتاب کہاں لگا، کس نے لگایا؟ فرعون نے لگایا۔ اور آگے لکھتے ہیں، سیاہ کتاب کرنے والوں کا چہرہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کالا کرے گا۔ اتنا گرفتا یہ تاکہ کیجیے اللہ کی حضرت پوری مقابلہ حاصل پوری منہ کالا اور بالکل منہ سارے کا سارا کالا ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کے والد کا حضر آپ نے دیکھ لیا، بھائی یہ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا کہ یار مولانا یہ باتیں کیا آپ کر رہے ہیں، بھائی میں اپنی طرف سے کوئی بات کروں تو پھر آپ مجھے مدد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے جواب میں نظر ہے، آپ یہ ایسے بات کہیں گے کہ آپ کو سننی پڑے گی۔ آپ نے اتنی علماء دیوبند کے خلاف مولوی اور ایک بہت بڑی سازش کی، تو علماء دیوبند کو تو حق ہے نا کہ وہ اپنی صفائی میں کوئی بات پیش کر سکے۔ تو بھائی میں اپنی صفائی دے رہا ہوں، میں اپنی صفائی میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا آپ کو اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے، اپنے پیو کی فکر کرنی چاہیے، میرا پیو میں کسی وجہ رکھنی وہ بھی فکر کر تو صاف کیا ہماری فکر بعد میں پہلے بھائی سمجھدار آدمی پہلے اپنا خیال رکھتا ہے، سمجھ آئے گا؟ کسی دوسرے کی طرف کو نظر کرتا ہے، وہ کیسا ہے، اس کو کیا کرنا سمجھنا چاہیے، اس کے متعلق کیا سوچنا چاہیے، پہلے اپنے گھر کی بات کریں۔ آگے دیکھیے، بس میرا خیال ہے اس میں فتح جات کو شاید سوال کے اندر تکلیف ہو، ہم ان فتح جات کو یہی چھوڑ کے آگے کرتے ہیں۔ صاحب کے بارے میں یہ جو کتاب اس کے سیاہ کتاب، اس کو آپ نے ملاحظہ فرما لیا، سیاہ کتاب لکھتے اس میں کوکب صاحب کے والد نے اتنے پیاس سے کیے کہ میں نہیں کہتا آپ کو بنی ہی کے ایک بڑے مفتی اعظم پاکستان جس کو کہتے ہیں مفتی کے اقتدار احمد خان نئی، میں اسی کی باتوں کو پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس کے والد نے اس 48 صفحے کے اندر اتنا خیانت، اتنا جھوٹ، ججل فریب، دھوکہ اور قتل و بیونت اور جناب کی احادیث کے غلط مطلب ڈالنے کی اور احادیث کو غلط مفہوم دینے کی کوشش کی ہے۔ قرآن و سنت کا کیسے بتا رہا ہے آپ خلاصہ فرمائیے۔
اسی عطایا عامریہ کی فتاوی نعیمیہ، یہ جناب کی لکھنے والا ہے مفتی دارالعلوم غوثیہ نعیمیہ شیخ الحدیث صاحب زادہ اقتدار احمد خان نعیمی قادری بدایوں، بلکہ اس کو مفتی اعظم پاکستان بھی لکھا گیا۔ اچھا، وہ صفحہ جلد نمبر یہ 4 ہے، اس کے صفحہ 17 پہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں مدرجہ ذیل کمزوریاں ہیں، وہ اسی خلاف ہے۔ نمبر ایک کمزوری یہ ہے کہ اس کے بعد حوالے غلط ہے، جان کو اس کے جھوٹ بولے ہیں۔ دوسری بات، ان کتابوں میں وہ عبادتیں سرے سے ہی نہیں ہے جو اس کتاب کی میں بڑے فخر سے لکھی ہے، یعنی اتنے خون مار کے لکھ دیا کہ اندر کتاب نہیں ہوئی۔ اس بات کو تبرر اور معنی مسلسل نے نہیں سمجھا اور ان پٹان الفاظ لکھ کر دلیل بنانے کی کوشش میں فائدہ کی ہے۔ نمبر 3، کچھ حوالے ایسے پیش کیے گئے کہ اس مصنف کی اصل مسئلے کی عبارت چھوڑ کر وہ عبارت درج کی گئی، درج کر دی جس کی خود صاحب کتاب تبدیل کر رہے ہیں، یعنی جہاں سے نقل کیا نا حوالہ، وہ آدمی کو تبدیل کر رہا تھا کہ دوسری بار کی چپ کر کے اپنا حوالہ نقل کر کے اپنے مطلب کا لے لیا، یعنی شہید سمجھ کے وہ روپیہ لے لیا، باقی سمجھ چھوڑ دیا، باقی کے ذمہ چھوڑ کے پھر اپنے مطلب کی کر دیا۔ اچھا، آج دیکھیے چوتھی کمزوری ہے کہ بعض حوالوں میں توڑ پھوڑ کر کے خیانت کی گئی ہے۔ اپنا باطل نظریہ بچانے کے لیے جھوٹی من غلط روایوں کا سہارا پکڑا گیا ہے۔ چھٹی کمزوری یہ ہے کہ بعض بڑوں کی طرف بلا ثبوت اور غلط کام منسوخ کی گئی ہے کہ وہ بھی سیاہ کالا کتاب سیاہ لگاتے تھے اور جواب کے گھر سے، حالانکہ آج تک کے سوچ نہیں کر سکا۔ ساتھی کمزوری ہے کہ بعض عبادتوں کا ترجمہ غلط کیا گیا۔ آج یہ ہے کہ صحیح احادیث کو صرف اپنی مطلب بنانے کے لیے نہایت خستہ اور غلط انداز میں غیر صحیح کہا گیا۔ 9، بعض جگہ حدیث پاک کو صحیح مانتے ہوئے اس میں غلطی نکالے گی، الیاذ باللہ، جب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح ہی کہتا ہے لیکن اس کا کہتا غلطی ہے۔ یہ بات ہے اتنا اپنے آپ کو دنیا کے نام سے آشے کرتے اور ہاتھ میں رہے اور گھر مٹھی کو یہ کبھی گھر جائے، گھر مصنف کتاب آگا ہے، رسول سے بے خوف ہو کر نہایت وسیلے اور جذباتی انداز میں اپنی پوری تیز چوری کا زور لگایا۔ آگے تک بات ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بے جملہ تفصیل آگے آئی ہے کہ کتنی قیام سے کیا اس سے ابا جان سے آگے دیکھیے۔ چوتھی جلد کے صفحہ 21 طریقہ ہے کہ لفظ عامت المشائخ سے جمہور کو کہا ہے کہ نام مراد ہوتے ہیں مصنف سے دونوں مسئلوں میں، یعنی کیا کتاب کے جائز اور ناجائز ہونے میں بعض کہہ کر عمدن غلطی کا ارتکاب کیا ہے جو امانت داری کے سبب کا خلاف ہے، کہ کیوں یہ امانت نامی ہے قائد ہے۔ اسی کتاب کے سبب 30 طریقہ ہے کہ مصنف نے پہلا ترجمہ کیا ہے مگر تدبر سے آنکھیں بند کر دی، یہ بھی نہ سوچا کہ بیوی جو تمہاری جوانی سے تمہارے ساتھ ہے، تمہارے دن رات حضرت جنت اوپر نیچے کے سب حالات سے بے خبر ہے، تمہارے سفید بالوں بھی جانتی ہے، تمہارے بڑھاپے کو بھی، تمہاری عمر کو بھی، وہ صرف منہ کالا کرنے سے کس طرح تمہاری طرف داخل ہو سکتی ہے، اس بیچاری کا پلہ تمہارے ساتھ بنا ہوا ہے، تو وہ جانتی ہے کہ بڈھے میاں اب کالا خلاف لگانے جا رہے ہیں، اب منہ کیا کر کے آئے ہیں، تو ان ہتھ کنڈوں اور شدت بازیوں سے واقع نہیں ہو سکتی۔ ان کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، کب ناراض ہو جائے بھائی سن لے اور کی آپ تھوڑی سی کرنی چاہیے۔ اس کو تو تمہاری مرکزی طاقت ہی راغب اور مائل کر سکتی ہے، جو تمہاری چاوے اور خلاف آلودہ والوں میں نہیں بلکہ نیچے ہے، جس کو وہ جانتی ہے کہ حقیقت باطنی کیا ہے، اس کے بغیر ایک دائی اور سر کا کیا پورے جسم کو کالا کر کے آ جاؤ، وہ کبھی راغب اس پر کنار اس پر پھر نہیں ہو۔ گوتم صاحب کے بالوں کو مشورہ دے رہا ہے، آگے لکھتا ہے کہ بلکہ دوسرے میاں کا مذاق ہی اڑائے گی، اور اگر تمہارے پاس قدرت مرکزی ہے تو اس کے لیے تمہارے سفید بال اور کام سے بلاپے کے ہاتھ میں بھی
ہاتھ بھی منظور ہے، پھر خدا میں کیا کی بڑے تعلیم کی ضرورت تھی؟ کتنا دل سوچ پر کی بات ہے، چاہے کچھ بھی ہے، مسلک ان کا اپنا ہے، ہمارا اپنا ہے، لیکن ایسا تبصرہ ہے ہمارے دل کو نہیں۔ ایک آدمی اس دنیا سے چلا گیا ہو اور وہ بھی سواری خریدی کرنا نظام ہوئے، یہ بات ہم منظور ہے۔ ہمارا واسطہ ایسے خود ذہن اور ایسے لوگوں سے ہے جو اس کوکب اکاڑی کے، اس شخص اکاڑی کے بیٹے ہیں، تو ہم ان کو یہ تصویر ان کے اپنے گھر کی دکھانے سے مجبور ہے کہ تیرے باپ کے بارے میں اور تمہاری واسطہ کے مطابق تمہارے گھر کے دوستوں کا کیا ہوتا ہے۔ ہم اس لیے مجبور ہے، ورنہ اللہ جانتا ہے ہم یہ باتیں کبھی بھی سامنے نہ لاتے۔ یہ باتیں ایسی نہیں ہے کہ سامنے لائی جائے، لیکن کوکب اکاڑی ہے کتیات صاف کرنے کے لیے کہ کوکب سے دوسرے علماء جو من کے خلاف محتانات کی وجہ زیادہ پچھاڑ کر دی ہے، اور علماء جو من کے خلاف جو نے ایسے الزامات لگائے ہیں کہ جو نہ دعووں کے اندر موجود ہے، اور جھوٹ اور من گھڑت واقعات اور اس قسم کی باتیں تم نے منظور کی ہے، شرم کرنی چاہیے۔ تو پہلے اپنے گھر کو صاف کر لو۔ میں اسی بات کو کر کے آگے چلتا ہوں۔ اسی کتاب کے صفحہ 44 میں لکھا ہے کہ مصنف نے اپنی پیش کرتا عبارت میں لفظ کی خیانت کے علاوہ ترجمہ بھی غلط کیا ہے، اپنے پاس کا حال دے، اور آگے لکھا ہے اس عبارت کو خطیب مجدد نے اس طرح سے توڑا پھوڑا اور گزرا کر لکھا ہے کہ میں حیران رہ گیا، سوچتا ہوں کہ کیا کشتوں کی خیانت داری کہا جا سکتا ہے، کیوں رہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کیا قیامت میں ایسی تقریبات کی سزا نہ ملے گی؟ عوام کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، مگر اپنے نام اعمال کا کیا بنے گا؟ فاسد نظریہ اور عورتوں کی دلچسپی کے لیے اپنا ایمان کو نہ بیچو، یہ اس کو بچنا رہے گا۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ مصنف نے عبارتوں کو آگے سے کاٹا، پیچھے سے سوچا، درمیان سے چھوٹا اور ٹوٹی پھوٹی عبارت لے کر اپنی بیانداری کا اچھا نقشہ چھوڑا۔ آنے والی نسلیں کیا یاد کرے گی کہ بریلوی کہلانے والے کا مقداری کہ بریلوی کہلانے والے آگے کرم ایسے ہوتے ہیں، یعنی بریلوی کا چکلا رہے کی بات کرنے میں جان کر رہے ہیں تو اکثر اپنے والد کا ہاتھ دیکھ لو، کیونکہ تو اس والد کا یاد نہیں ہے۔ البرا تو صرف روز میں لگی ہے، بچہ آپ کا تو راز ہوا کرتا ہے، یعنی اسی کے پیچھے اور اس کی صفات اس میں کچھ نہ کچھ منتقل بھی تیز کا شرف جو آئی جو ہوئی ہے نا، اور صفات صفات کچھ نہ کچھ تو میرے اندر بات کی منتقل ہوئی ہوگی۔ میں تیرے بات تک سے نقشہ دکھانا چاہ رہا تھا۔